ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. درود پڑھتے پڑھتے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر امید بندھاتے بندھاتے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہ گناہگار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، نافرمان بھی ہوں، مگر آقا کے در نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون؟ شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے. ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اور اب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، نگاہیں نیچی رکھیے گا اور اب اپنے گناہ یادتے ہوئے سبحان اللہ یہ لیجئے وہ گنبد خضرا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو تصویروں میں چوما تھا. خدا کی قسم کائنات میں اس سے حسین عمارت کوئی اور نہیں. یہاں ہر وقت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. اب نبی پاک کی بارگاہ میں اب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، گنبد خضرا کا دیدار کیجئے اور آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیے. اور اب آگے چلتے چلتے باب السلام کی طرف جانا ہے، کیونکہ اب باب السلام ہی سے داخلہ ملتا ہے سنہری جالیوں پر مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے. باب السلام میں جب داخل ہوں ادب و شوق کے ساتھ دروازے سے پہلے کچھ رک جائیے، گویا دل ہی دل میں آقا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے دربار میں حاضر، اجازت عطا فرمائیے. اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم مسجد میں داخل کرنا ہے اور اب دعا پڑھنی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سبحان اللہ، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. سوچو تو صحیح، تصور یہ بنانا کہ رحمت للعالمین کا در ہے، رحمت للعالمین کے قدموں میں جا رہا ہوں. اے اللہ اب مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیجئے گا. جب مسجد نبوی میں جائیں اعتکاف کی نیت کریں، وہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور اب سر جھکائے لرزتے دل کے ساتھ اب آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اب بعین ہی ہم نبی پاک کے بالکل بواجہ شریف کے سامنے پہنچنے والے ہیں. وہ سنہری جالیاں جن کو آقا کی پیروی میں حج کروں گا. چوتھی نیت ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا. ہاں جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ اگر ماں باپ اجازت نہیں بھی دیتے تو اس کو حج کرنا ہوگا. شوہر بھی اگر اجازت نہ دے تو بیوی کو حج کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے. نفلی حج کے لیے ماں باپ کی اجازت بھی ضروری ہے اور بیوی کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے. البتہ یہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جناب ماں باپ پہ حج نہیں کیا تو میں کیسے حج کر لوں. حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہے. پیسے میرے پاس ہیں، استطاعت میرے پاس ہے، ماں باپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ پر فرض ہو گیا تو میں نے حج کرنا ہوگا. ہاں اللہ توفیق دے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ ماں باپ کے ساتھ حج بندہ کرے. اور یہاں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، کچھ لوگ ایک اور بھی مسٹیک تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن ایک کام کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. بیرون ملک میں مجھے کئی لوگ سن رہے ہوں گے، اوورسیز پاکستانی یہ بڑا کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجا اور امی ابو کو حج پہ بھیج دیا. اب امی ابو کی عمر 75 سال ہو گئی ہے اور آپ نے ان کو اکیلے حج پہ بھیج دی. اگر اللہ نے توفیق دی ہے نا تو خود جائیں اپنے ماں باپ کے، انہیں اکیلا نہ بھیجیں. ہم نے کئی بوڑھے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا، تکلیف میں دیکھا، راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، بات نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے ہیں تو ایک خادم بن کر خود بھی جائیں. ماں باپ کی ویل چیئر چلائیں گے، ان کو ساتھ پکڑ کے طواف کروائیں گے. سبحان اللہ، ماں کی دعا مل گئی تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا. تو اگر ہو سکے تو بوڑھے بزرگوں کو اکیلا نہ بھیجیں، ضرور گھر کا کوئی فرد جوان ساتھ جائے تاکہ یہ جو سفر ہے اس میں ان کے لیے آسانی رہے. تو بہرحال بہت خوبصورت نیتیں ہیں، یہ نیتیں کریں. اور اس میں ماشاءاللہ ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق یعنی خیرات کروں گا. کہ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. سب چاہتے ہیں نا حج مقبول ملے. مبرور حج اور مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو، کوئی گناہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سنانا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، مقبول بناتی ہیں. اللہ نے توفیق دی ہو تھوڑے پیسے زیادہ رکھیں کہ وہاں لنگر کروں گا، اپنے ساتھی حاجیوں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں گا، کوئی غریب مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، اور کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھ لیں. ایک احرام ایکسٹرا رکھ لیں، چپل کی جوڑی ایک دو ایکسٹرا رکھ لیں، آپ کتاب رفیق الحرمین تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں. کھانا اگر آپ اس طرح کی کوئی نمکو وغیرہ لے رہے ہیں تھوڑا سا رکھ لیں کہ چلو کسی حاجی کو ضرورت پڑی احرام کی، احرام پیش کر دوں گا، چپل پیش کر دوں گا. آپ اس نیت سے جب لے کے جائیں گے تو یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ہے کہ حاجت سے زائد کچھ چیزیں رکھنی ہیں. تو جناب یہ ہو گئی بات کچھ نیتوں کی. اب آئیے حج کی 3 قسمیں ہیں. اب آپ سے میں کچھ دہرائی کرواؤں گا. اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے نا تو یہ
یاد رکھیے گا کہ حج کا علم یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ پاک کہنے یا توحید پر اقرار کرنا، ایمان لانا۔ تو بہرحال یہ جو حج ہے یہ ہمارے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو حج کا علم ہونا، اس نیت سے آج آپ اس پروگرام میں شرکت کریں کہ میں حج کا علم سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ کسی حاجی کی تربیت بھی کرنی پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو گائیڈ کروں گا۔ تو حج یاد رہے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ٹھیک ہے، کون کون سا حج ہے؟ حج قران، دہرائیے، حج تمتع، حج افراد۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں۔ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، حلق وغیرہ کراتے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی منی عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں۔ یہ آسان حج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع۔ حاجی کو کہتے ہیں متمتع، مشکل ہے، تمتع کرنے والا آسان کر۔ دوسرا حج ہے حج افراد، اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام مانتا ہے۔ یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں۔ اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ حج کا احرام باندھے گا، عمرے کا نہیں۔ کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا۔ اور اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا، مینا عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی۔ اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا، حج کے بعد اس کا احرام کھلے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اچھا، حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہے۔ کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، عمرے کا اور حج کا۔ ٹھیک ہے، اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا، آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر حج کرنے کے بعد بنا عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ حج تمتع۔ پہلا کون سا ہے؟ حج تمتع۔ اس میں کس کی نیت کرنی ہوتی ہے؟ عمرے کی۔ کس کی نیت کریں گے؟ یہ یاد رکھنا ہے، کس کی نیت کریں گے؟ عمرے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا ہے حج افراد، اس میں کس کی نیت سے احرام باندھنا ہوگا؟ حج کی، ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا حج ہے حج قران، اس کا احرام کس نیت سے باندھنا ہوگا؟ عمرہ اور حج ملا کر۔ ٹھیک ہے، تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے، آخری میں جا رہا ہے، بالکل 4-5 دن بعد ہی حج ہے، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی فلائٹ ہے، تو اب اگر وہ ہمت کر کے حج قران کر لے، عام لوگوں سے 4-5 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا لیکن اس کو حج قران کا ثواب مل جائے۔ جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام باندھ سکیں، تو وہ پھر حج تمتع کر لیں۔ اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتع ہی کرے، پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی، کس طرح پابندیاں ہیں، کتنا لمبا سفر ہے، تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں، تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قران کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ تو یہ 3 نیتیں ضرور یاد رکھیں۔ اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک اور پتہ نہیں، دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-20 لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور 35-40 دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہے مگر 2-3 گھنٹے تربیت کے لیے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسی مسٹیک کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ہوا ہے، میں ایک بار جدہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے، میں نے بھی احرام پہنا تھا، انہوں نے بھی احرام پہنا، تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی؟ کہہ رہے کر لی۔ میں نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگا، کون سا حج کیا ہوتا ہے؟ حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کیا نیت کی ہے؟ حج کی نیت کی۔ میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد۔ کون سا حج ہو گیا؟ اور حج میں ابھی 25-30 دن باقی ہوں، تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا۔ اچھا، وہ جا کر کرتے تمتع ہیں، کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلق کروانا ہے، احرام اتار دینا ہے، لیکن نیت کون سی کر کے ہے؟ حج افراد کی۔ تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے، دم ہو جائے گا۔ تو پیارے اسلامی، تربیت لینا یہ بہت ہی ہے، کی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے احرام پہننا ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گئی کچھ نیت کی باتیں۔ کچھ سامان کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ، اور جو میں سامان والی باتیں بتاؤں گا نا، یہ باتیں آپ کو نارمل ٹریول میں بھی کام آئیں گی۔ کوشش یہ کریں، دیکھیں خاص طور پہ حاجی کے لیے، ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ والی معلم کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں، ورنہ اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کریں اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ
زیادہ کیئر کریں، سنبھالیں. کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں، اس کی پکچرز لے لیں، پاسپورٹ کی تصویر، حج ویزا کی تصویر لے لی، اپنے شناختی کارڈ کی تصویر رکھ لی، اپنی ٹکٹ کی تصویر رکھ لی، معلم کے کارڈ کی پکچرز لے لی. جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں نا، ان سب کو تصویریں لے لیں. اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل سے تصویریں لے لی، اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیو کر لی، کسی گھر کے فرد کو بھی دے دی. خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں واٹس ایپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. تو ضروری ڈاکیومنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کی اسناد ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیومنٹس ہیں نا، اگر کہیں سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو اسکین بھی کر لیں. کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس کو کیسے پروف کرو گے؟ تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کو اسکین کر کے رکھ لیں، اس کی پکچرز لے کے کہیں فولڈر میں سنبھال کر. دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ. بیگ مضبوط نہیں ہے نا تو آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا. میرے خیال بیگ لائے ہیں شاید، بیگ دکھائیں جی. بیگ کی بہت ساری قسمیں، آج کل ماشاءاللہ یہ جو 4 ویل والے بیگ آئے ہیں، یہ ایک تو ٹرالی بیگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے 4 پہیے ہوں. 4 پہیے والے بیگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں ذرا کھڑا ہو جاؤں. 4 پہیے والے بیگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے فرما برداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے بچھا ہوا ہے، ورنہ اگر فرش ہوتا ہے تو 4 ٹائرز والے بیگ لیں اور مضبوط لیں. بیگ میں کنجوسی نہ کریں. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم 20 لاکھ کا حج تو کرتے ہیں، بیگ چاہتے ہیں 3000 سستا مل جائے. بیگ مہنگا لیں، ورائٹی والا لیں، اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ 12 بار مدینے لے کے جاؤں گا. ایک ہی حج تھوڑی کرنا ہے یار انشاءاللہ، ایک ہی بار مدینے تھوڑی جانا ہے، وہاں جا کے تو بار بار لے کر آنی ہے نا اجازت. تو بھائی ایسا خرچہ کرو کہ 12 بار آپ کے ساتھ حج کرے، وہ 12 بار آپ کے ساتھ مدینے جائے. وی آئی پی اچھی کوالٹی کا بیگ لے تاکہ آپ کو موومنٹ میں، چلنے میں، پھرنے میں آسان. نمبر 1. دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل. اگر آپ نے چپل 2 پٹی والے چپل، چونکہ احرام میں ہم پہن سکتے ہیں نا، تو 2 پٹی والے چپل بہترین کوالٹی کے لیں. 500 روپے مہنگا لیں، کیونکہ اس چپل کے ساتھ بیٹھ کر پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے. اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا. اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا. میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھے لوگوں کو، آبلے پڑتے ہوئے دیکھے. بیسٹ چپل لیں. آپ چپل کو کیسے فرینڈلی کرنا ہے وہ آگے بتاتا ہوں. تیسری، بیسٹ کوالٹی کا احرام لیں. احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں یا سستا والا دکھاؤ، نہیں، سب سے اچھا والا. احرام پہننا ہے بھائی، پہلے تو روتے ہیں احرام کب ملے گا. احرام مل رہا تو اچھا والا لو تاکہ آپ پہن کے اور کمفرٹیبل فیل کرو. احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا. کچھ لوگ تو ایئرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں، جہاز میں پہن لیں گے. اب جب کھولا تو پریشان، اور اس کی سائز کا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے. اب احرام ہی نہیں آ رہا، پریشان. اب کس سے دوسرا احرام مانگے؟ اچھا، دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا اسی دن کھولیں گے نا، تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا. تو بیسٹ یہ کہ اچھی کوالٹی کا کاٹن کا احرام لیں اور ایک تولیے کا احرام. اور ان دونوں احرام میں خاص طور پہ جو کاٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے لیے اور کمفرٹیبل ہو جائے. اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلک رہا، کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلک رہی ہے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا. پانی پڑتا ہے وضو کا تو جسم چھلک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا موٹا اچھی کوالٹی کا کاٹن، اچھی کوالٹی کا، اپنی سائز کو چیک کر لیں. اور اگلا جو ہے بیلٹ. بیلٹ بھی کئی قسم کے آتے ہیں. تو ٹریولر بیگ آج کل آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بیلٹ لیں جس میں آپ کا موبائل فون، آپ کی مسواک، کچھ پیسے، آپ کوئی بھی ضروری چیز رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے. اور آپ کو باندھنا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو کھولنا باندھنا آسان ہوتا ہے. جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ باندھ لیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی کوالٹی کی لینی ہے تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان رہے. ماشاءاللہ کیونکہ بہت ساری وضاحت ہے تو ورنہ گاؤں کو سمجھانا ہوتا ہے. میں چلے لائیو جا رہا ہے تو 1-2 احتیاطیں بتا دیتا ہوں. زندگی کا اصول بنا لے، کبھی کسی کا پارسل نہیں. اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کہے گا یا کہ دوائی لے جائیے گا، ہمارے فرشتے دار پہلے گئے ہوئے ہیں تو یہ جناب ان کے لیے مٹھائی لے جائیے گا، فلاں چیز لے جائیے گا. ہم نے بڑے حادثے جے جائے کہ جب تک آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. یہ چھوٹا موٹا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا بھروسہ ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہاں ممنوع ہے تو آپ کئی برسوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اب آپ سوچ لیں میں اس پہ اتنا فلاں کا نام بتا دو، میں خود اسٹور سے لے لوں گا. 500 روپے کی دوائی میں لے لوں وہ زیادہ اچھا ہے. اور اس کی دوائی میں بھائی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے دی ہو، ہمیں جو دے رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود کر لیں، اپنے گھر میں کھول دیں اس کے سامان کو، ایک ایک چیز خود چیک کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہر سفر میں کام آئیں گی، مگر حج کے سفر میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایئرپورٹ پر آپ کو کوئی جا رہے کہ کوئی شخص آئے، ذرا میرا بیٹا بیگ پکڑ لے، بیگ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا. یہ بہت اچھی نیکی ہے کسی کا سامان اٹھانا، لیکن مہربانی کر کے ایئرپورٹ پہ یہ کام مت کیجیے. ایئرپورٹ کے بعد آپ بے شک مینا عرفات میں جس کا بیگ اٹھانا اٹھاتے رہیں اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے. یہ ایئرپورٹ کے معاملات جو بڑے رسکی ہیں، اس پہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اچھا جناب، اب آ گیا معاملہ، کچھ سامان پر بات ہو گئی. اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا ایشو پتہ کیا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کا؟ ان کو احرام سے بڑی ایک طرح سے جملہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوفت ہوتی ہے،
وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں اور جلدی احرام اتارنے کے چکر میں بہت ساری غلطیاں. یعنی اگر آج آپ احرام کو صحیح باندھنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کر لیں, آپ کا حج آسان ہو جائے گا, مزہ آئے گا آپ کو. یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حج کران بھی مشکل نہیں لگتا, کیونکہ وہ احرام میں بھی ایسے فیل کر رہے ہوتے جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو پھر کیا پرابلم ہے. لیکن جب آپ کو احرام ماد اللہ کاٹ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے جلدی اتارو اس کو, تو پھر آپ مزیدار ہر طریقے سے حج نہیں کریں گے. تو احرام فرینڈلی کیسے بن سکتے ہیں, اپنے آپ کو احرام کے عادی کیسے بنا سکتے ہیں. ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب والا تیبند نہیں باندھ سکتے. گاؤں کے لوگ تو تیبند پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو احرام میں بھی پرابلم نہیں ہوتی. تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ تیبند کی ہوتی ہے, یا کھل نہ جائے, سنبھالوں کیسے. تو آج اتنا آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہ تہبند باندھنا پراپر سیکھ جائیں گے, اصل چیز تہبند ہے, اوپر کے تولیے کا اتنا ایشو نہیں ہے, اصل یہ تہبند ہے جس کو آپ کو باندھنا ہے. اب یہ دیکھیں احرام باندھنا کیسے ہے کہ یہ دونوں پہلے آپ نے احرام کو پہلے چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کا سائز چیک کیسے ہوگا کہ یہ سائز میرے پراپر ہے کہ نہیں. اپنی ناف سے 3-4 انچ اوپر کا کنارہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پیروں کے کنارے تک جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ سائز اوکے ہے, یہ مجھے اوکے ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں پہلے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ اور اوپر آ جائے گا اور بڑا عجیب و غریب, اور یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب پیروں کے بھی کئی 2-4 فٹ نیچے جا رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ نے بڑا احرام لے لیا ہے. تو یہ سائز اوکے ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں میں اس کو ناف سے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ میرے پیروں کو ٹچ کر رہا ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان دونوں کناروں آپ نے آپس میں ملانا ہے, بالکل سارے بل کھول دے اور آپ نے یہ دیکھ لیں اوپر کوئی بل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سمپل. یہ دونوں کناروں کو آپ ملا لیں, آپ نے ملا لیا. اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹائٹ کریں جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب. پھر دونوں کو پکڑیں, ایک بار ادھر لے آئیں, اب ان دونوں کو واپس پکڑیں, دوسری بار ادھر لے آئیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی مرضی ہے, ایک بل دے دیں, 2 دے دیں, 3 دے دیں تو نارمل چلے, طاق عدد بھی ہو گیا. اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے نا, مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں, یہ اتنا کمفرٹیبل ہے. اچھا یہ جو ہم فلیپ کر کے احرام باندھتے ہیں نا, اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں, جیسے نہانے کے بعد تولیہ باندھتے ہیں, وہ اس طرح احرام باندھ لیتے ہیں. وہ کیسے باندھتے ہیں, وہ یوں باندھتے ہیں. اب یہ والا جو آپ نے احرام باندھا نا, یہ اس میں بڑے پرابلم ہے. ایک تو یہ ٹکے گا نہیں, دوسرا پرابلم یہ کہ آپ کو چلنے نہیں دے گا, کیونکہ آپ نے تو اس کو پورا لپیٹ لیا اپنے آپ کو, تو یہ آپ کو آپ کے پیروں کی موومنٹ کو بھی روکے گا. لیکن جب آپ یہ فلیپ والا جو میں نے احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ بتایا, اب آپ دیکھیں گے پہلے میں آپ کو سکھا رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا. اب میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں, اب میں اپنے لیے باندھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے واش روم سے فارغ ہوا ہوں, میں نے وضو وغیرہ کیا ہے, یا احرام بعض اوقات کیا کہتے ہیں ہلکا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر ٹائٹ کرنا ہے. تو اب باتوں باتوں میں ہم احرام باندھ لیں گے اور انشاءاللہ 25-30 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ احرام بن گیا. اب یہ احرام بن گیا. اب اس کا فائدہ کیا ہے, جب یہ آپ کا فلیپ پائز ہوگا نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیر اٹھائیں گے نا تو اس کی موومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا تیز ہوا چلی تو یہ ایک فلیپ اوپر بھی ہو گیا, تو نیچے والا فلیپ آپ کی, یہ نیچے والا جو حصہ ہے آپ کی پردہ پوشی بھی کرے گا, ستر بھی نہیں کھلے گا. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. جب آپ یہ احرام باندھ لیں گے اس طرح, پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, دوبارہ میں کھول کے باندھ لیتا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ احرام جب آپ باندھیں گے نا, دونوں کنارے پھر ملائیں گے, ٹھیک ہے جناب, اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے. اچھا اب یہ جب آپ باندھ لیں گے نا, تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ احرام ابھی سے باندھیں, ٹھیک ہے. حج والے دن یا یہاں سے جاتے ہوئے نہیں, آپ اگر 15 دن فلائٹ پہ باقی ہیں احرام لے لیں اور اس کو باندھیں, اور باندھنے کے بعد کوشش کریں کہ رات کو اکیلے سوتے ہیں بیڈ روم میں, آپ اس کو بیٹھ کے سوئیں. آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں. تو جب آپ یہاں عادی ہوں گے نا, تو پھر آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ یہاں بھی تو پہن کے, چونکہ پہنتے ہی وہاں پر ہیں, تو پھر ہمیں بڑی ٹینشن رہتی ہے کھل نہ جائے, وہ نہ ہو جائے. اچھا پھر یہ بیلٹ جو ہے, یہ احرام کو روکنے کی نیت سے نہیں باندھنا چاہیے. یہ بیلٹ باندھنا چاہیے کہ میں اس میں ضروری سامان رکھوں, تو اس نیت سے بیلٹ رکھنے کی اجازت ہے. تو آپ بیلٹ لے لیں. یہ والے بیلٹ پہ فائدہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ضروری سامان موبائل فون وغیرہ آ جائے گا. موبائل فون کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی فون ہے تو ایک چھوٹا فون بھی ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو حرم شریف میں دیگر جگہوں پر ظاہر ایمرجنسی فون ہی ریسیو کرنا ہے, حرم میں اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ براؤزنگ تو نہیں کرنی نا. تو اب آپ نے وہاں پر یہ موبائل گھر میں ہوٹل میں رکھ دیں, ورنہ بعض اوقات ہم نے کیا دیکھا, قیمتی موبائل سارے ہی پیسے ساری قیمتی چیزیں اس میں رکھی, وضو کرنے گئے واش روم پہ بیلٹ اٹھا کے رکھ دیا, واپس آئے تو بیلٹ ہی غائب. اب بندہ تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بیلٹ میں نہ زیادہ پیسے لے کے جانے ہیں, صرف ہوٹل کا کارڈ رکھ لیں, 25-50-100 ریال رکھ لیں جو آپ کو کھانے پینے کے لیے ضرورت پڑے گی. باقی اپنے روم میں سامان رکھیں, ایک چھوٹا موبائل ساتھ لے جائیں جو آپ کو ضروری کالز کے لیے کام آئے. قیمتی موبائل بھی آپ نے اپنے ہوٹل میں ہی رکھنا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں یہ جو اوپر کی چادر ہے. اچھا ضروری نہیں ہے, آپ نیچے بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, اوپر بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, نیچے بھی لٹھا پہن سکتے ہیں, اوپر بھی لٹھا پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کمبینیشن کام کیوں آتا ہے کہ نیچے جب یہ لٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ کے لیے ایزی رہتا ہے, کاٹن ایزی رہتا ہے, اور اوپر ہم یہ اس لیے تولیہ
تولیہ پہنتے ہیں کہ گرمیوں کے دن ہیں پسینہ بہت نکلتا ہے تو پسینہ اس میں جذب ہو جائے گا, یہ پسینے کو چوس لے گا, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کو کاٹن کا پہنیں گے پسینہ نکلے گا تو آپ کی باڈی نظر بھی آئے گی, اچھا وہ بار بار اڑتا بھی ہے, پتلا ہوتا ہے نا تو بار بار گرتا ہے, یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے لپٹ جاتا ہے, تو آپ کو نماز وغیرہ میں بھی انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی. سارے اسلام پہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے, ماشاءاللہ لوگ کافی آ گئے ہیں تو آگے آ جائے, آگے درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہو گیا احرام. تو اس میں اگر آپ 2 سیٹ لے لیں, ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان سے پہن کے جائیں گے تو ایک نیا احرام پہن لیں گے, اور جب انشاءاللہ حج کے لیے منی عرفات جائیں گے تو وہ دوسرا نیا پہن لیجیے گا. یہ بھی ساتھ لے جائیے گا, یاد رکھیے منی کیا لے جانا ہے وہ میں انشاءاللہ حج کے دن بیان کروں گا تو بتا دوں گا آپ کو. تو یہ آپ کا احرام باندھنے کا طریقہ ہو گیا, اور اب انشاءاللہ آپ کی حج کے لیے روانگی ہوگی. اور جب انشاءاللہ آپ یہاں سے مکہ پاک کے لیے روانہ ہوں گے تو یاد رکھیے جن کی جدہ فلائٹ ہے احرام انہوں نے ہی پہننا ہے, مدینہ فلائٹ والوں کو تو پھر انشاءاللہ مدینے سے احرام باندھنا ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ جدہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب جدہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کا تو معاملہ کچھ الگ ہے. کئی لوگوں کی فلائٹ وایا ہوتی ہے, وایا دبئی ہے, عمان ہے, قطر ہے. تو آپ کی جو لاسٹ فلائٹ ہے یعنی جو جدہ کے لیے ٹیک آف ہو رہی ہے, آپ نے بے شک گھر سے چادریں پہننی ہے تو پہن لیں, لیکن نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر کرنی, ٹھیک ہے. جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہو جائے نا اور سیدھا ہو جائے, اب آپ نے نیت کر لینی ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ نیت تو کر کے جاتے ہیں کہ جہاز میں نیت کریں گے, مگر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر پھر نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں اور میقات بھی نکل جاتی ہے. تو جہاز ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے جہاز, سیٹ بیلٹ وغیرہ کھلنے کے سائن, اب آپ یا تو نیت کر لیں, یا پھر بعض مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کھانا کھا لیں, جہاز میں جو کھانا ملتا ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر نیت کر لیں, تو آپ کو لگ رہا ہے اتنی دیر میں جاگ سکوں گا کھانا کھا کے. اچھا جہاز کے کھانے میں بھی ایک پرابلم, بعض اوقات جہاز میں ویٹ ٹشو پر ٹشو دیے جاتے ہیں ہاتھ صاف وغیرہ کرنے کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ احرام پہننے کے بعد, احرام کی نیت کے بعد اب خوشبو نہیں لگا سکتے. بڑی تفصیل ہے کہ احرام کی پابندیاں کن کن چیزوں کی ہیں. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایک اور مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ جسم کے اوپر کچھ اور کپڑے بھی باقی رکھتے ہیں. یاد رہے کہ مرد جو ہے احرام جب پہنے گا تو کوئی انڈر گارمنٹ نہیں پہنے گا, نہ بنیان نہ انڈر ویئر, کوئی بھی اندر لباس نہیں پہنے گا. وہ صرف یہ 2 چادریں, اگر ایک اور چادر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بغیر سلی ہوگی, باقی سلے ہوئے کوئی بھی کپڑے وہ نہیں پہن سکتا. سر پر ٹوپی نہیں ہوگی, ہاتھ میں پیر میں دستانے نہیں ہوں گے. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ احرام کی سب سے بڑی پابندی یا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جرم میں مبتلا ہوتے ہیں, جن پہ صدقے اور دم ہوتے ہیں, تو اس میں بڑی چیز جو ہے وہ خوشبو ہی ہے. کہ انسان غلطی سے خوشبو لگا لیتا ہے, کوئی اسے خوشبو لگا دیتا ہے, خوشبو والا ٹشو پیپر یوز کر لیتا ہے. تو آپ نے کانشیس رہنا ہے کہ میں نے احرام کی نیت کے بعد خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے کراچی والے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ پان گٹکے اور یہ خوشبو والی چھالیاں کی ہوتی ہے, تو یہ بھی بڑی پرابلم میں رہتے ہیں. تو آپ نے ابھی سے اپنی عادتیں ختم کرنی ہیں تاکہ ایسی کوئی چیز نہ کھا لیں. میں نہیں کہتا ہر پان گٹکے پر دم یا وہ ہے, لیکن اس کی تفصیل ہے. لیکن خوشبو والی چیزوں سے آپ نے آپ کو کھانے میں بھی بچانا ہے, لگانے میں بھی بچانا ہے, ٹھیک ہے. مرد و عورت کی پابندیاں بھی رہتی ہیں, اور یہ خوشبو کی پابندی ہے, سلے ہوئے کپڑوں کی پابندی ہے. باقی مزید تفصیلات بڑی تفصیل ہے, رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے. تو اب آپ نے نیت کر لی, اور اب آپ کا جہاز جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے گا. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا صبر کا کام ہے. یہ دیکھیں پورا حج جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ بعضوں کا ٹائم لگتا ہے, آپ کو مکے کی بس آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ سارا وقت آپ نے ذکر و صبر میں گزارنا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں یار اتنا رش ہے, اتنی لائنیں ہیں, اتنی دیر لگ رہی ہے, انتظام ٹھیک نہیں ہے. ایسا مت کر. ہم شکوہ شکایت کرنے نہیں جا رہے, ہم بارگاہ الہی میں گناہ بخشوانے جا رہے ہیں. ہم مجرم ہیں اور اپنی مغفرت کروانے جا رہے ہیں, تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تسبیح ساتھ رکھیں, اپنے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جدھر موقع ملا معلم کے لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں بھائی ابھی بس آنے میں دیر ہے, آپ نے اپنا موبائل نکالا, قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. آپ کو کیا کرنا ہے, عبادت کرنی کہتے ہیں یہاں شروع کر دیں. تسبیح نکالی, درود پاک پڑھنا شروع کر دی, لبیک پڑھنا شروع کر دی. تو آپ اپنے وقت کو بڑے اچھے انداز سے بتائیں گے. اچھا اب آ گیا کہ اب آپ نے نیت کرنی. واپس آتے ہیں نیت پر. تو نیت جب بھی کریں گے, جیسے میں نے کہا تھا, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, حج تمتع کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے, کس چیز کی نیت کریں گے, عمرے کی. یاد رکھنا ہے. تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں موجود ہے. اور جب بھی نیت کریں گے تو یاد رہے آپ نے نیت کے بعد 3 بار لبیک کہنا. لبیک یا اس کے قائم مقام کو ذکر اللہ کرنا یہ ضروری ہے نیت کے بعد. اور پھر لبیک کہہ کر جو وقت ہے یہ خاص دعا مانگنے کا, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب جب لبیک کہیں تو اس کے بعد خوب دعائیں مانگے کہ نبی پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور سبحان اللہ, لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے.
ایسا وظیفہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب۔ اگر لبیک کی فلسفی کو، لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہ ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے، مدرسے میں جاتے رہے، جب بھی ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک، پریزنٹ، اپنی حاضری لگاتے تھے۔ تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں، میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں، لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے، واقعی احرام کی نیت کرتا ہے اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے، وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ دنیا کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے، اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور تولیے کا احرام پہننے کا لطف۔ اب حاجی کا سب سے افضل وظیفہ ہی لبیک ہے، پڑھتے رہے جتنا ہو سکے۔ اب چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی حجر اسود کا استلام کریں گے اب لبیک رک جائے گی، پھر حج کا احرام پہنیں گے پھر لبیک جاری ہوگی اور وہ جمرات کی رمی تک جاری رہے گی۔ تو بہرحال اب آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکے پہنچ گئے۔ مکے پہنچنے کے بعد ذرا تصور کیجئے، یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں۔ ہاں، پیارے آقا کی ولادت بھی وہیں ہوئی ہے، پہلی وحی بھی وہیں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، 63 ایئرز میں سے نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں۔ جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں۔ اپنے آپ پر بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ مالک میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ آئے اب ہوٹل پہ جاتے ہی کہتے جلدی چلو یار عمرہ کر لیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ احرام اتارنے کی جلدی۔ ابھی میں نے کہا نا احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گی، تو آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ اب آپ خود سوچے، گھر سے چلے 4 گھنٹے پہلے، فلائٹ سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے، پھر فلائٹ پہ بیٹھے، بعض اوقات دبئی جاتے ہیں، دبئی میں اسٹے، پھر جدہ سے مکہ۔ آپ کو مکے پہنچتے پہنچتے 15-20 گھنٹے لگ چکے ہیں، تھک کے چور ہو جاتا ہے انسان۔ کس بات کی جلدی ہے بھائی؟ اچھا عمرہ کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، تو پہلے آرام کر لو نا بھائی۔ ٹھیک ہے، احرام کے ساتھ بھی سونا جائز ہے، تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے وہاں جا کر مکے پاک پہ اپنی ہوٹل میں جائیں، سو جائیں۔ نماز کا ٹائم نہیں تو سو جائیں، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں، بھوک لگی تو کھانا کھا لیں، چائے کی عادت ہے تو چائے بھی پی لیں۔ ہر ایسی چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوع و خضوع، آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کرے۔ کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو، آپ 12 گھنٹے بعد عمرہ کریں۔ اچھا ہوتا کیا ہے، کچھ دوست آپ کہتے ہیں ابھی تک عمرہ نہیں کیا، ہم تو عمرہ کر کے آ گئے، ہم نے تو احرام بھی اتار دیا۔ کہ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آپ آرام کریں۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ 30 گھنٹے کا جاگا ہوا بندہ کعبے کے سامنے جائے گا، کیسے دعا مانگے گا، کتنی دیر دعا مانگے گا، تھکن داری ہوگی، آنکھیں بند ہو رہی ہوگی، طواف کرے گا۔ حالانکہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم کعبے پر جائیں گے تو رو رو کے دعائیں مانگیں گے، پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی، اللہ اکبر، وہ کیسی نظر ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو فریش ہونا ضروری ہے نا۔ آپ پہلے فریش تو ہو جائیں، بلکہ اگر آپ غسل بھی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر صابن وغیرہ استعمال کیے آپ شاور بھی لے لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ احرام کھولیں، شاور لے لیں، پھر احرام پہن لیں، خوشبو آپ وغیرہ استعمال نہ کریں، اور اب آپ فریش ہو کر اب آپ جائیں کعبے کی طرف، اب آپ جائیں حرم پاک کی طرف۔ ایک مسٹیک کچھ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب پہلی بار مکے جاتے ہیں تو راستے بھول جاتے ہیں، تو اپنی ہوٹل کا کارڈ لے لیا کرو، اپنے بیلٹ میں رکھ لے، بچے ساتھ ہیں، فیملی کے لوگ ساتھ ہیں، ان کو بھی ہوٹل کا کارڈ دے دیں تاکہ آگے پیچھے کوئی نہ ہو جائے۔ اب آپ حرم پاک میں جائیں اور سبحان اللہ کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑتی ہے نا، دعا مانگی جائے، یہ خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی نے 1000 بار کعبہ دیکھا ہو، 1000 بار ٹی وی پر دیکھا ہو، سینکڑوں بار مکے جا کر دیکھا ہو، لیکن جب کعبے کے سامنے دوبارہ بھی جاتا ہے نا انسان، تو سمجھ ہی نہیں آتا میں کدھر آ گیا، یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں جہاں ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب یہ خاص وقت ہے دعا مانگنے کا، خوب آنسوؤں کو بہنے دیجئے، خوب دعائیں مانگیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو بندہ اس وقت درود پاک پڑھتے کہ درود پاک قبول ہو گیا تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں تجھ سے دعا مانگا کروں، جائز دعائیں مانگا کروں، اے اللہ وہ ساری دعائیں قبول فرما۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجھے
کہاں بڑھ کر چلے ہے کعبے کی رونق کعبے کمر بولو کعبے کی رونق کعبے کمر سر اللہ اللہ اکبر بولی جب سے حرام کے لیے پھر طواف کے لیے، طواف کے بعد میں بھی آپ اپنا واپس جو ہے نا وہ طواف، پھر آپ نے پہلے کو رمل کہہ، لیکن اگر رش ہے آپ کو لگتا ہے میں ذرا تو پھر ضروری، تو پھر اس کے بعد بقیہ چار، ایک بات یا چکر 7 ہیں 8 ہے پورا ہو طواف کا، آپ تو چکر سے پڑھنا بس بھی ہاتھ میں پاک پڑھ لیتے تو پہلے پھر نوٹ کر یاد ہو جائیں، پہلے چکر سب سے افضل ذکر میں آپ کہ اللہ تیرے طواف کر، میرے گناہ خطائیں معاف کر، استغفار کر، تیسرے چکر میں سبحان اللہ، بخاری شریف کی آخری حدیث میں ایک وظیفہ نبی پاک نے دیا، اللہ سبحان اللہ، کہ یہ 2 کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری، اور اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہ پڑھ لیں۔ چوتھے چکر پر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز میں درود ابراہیمی افضل درود پاک ہمیں دیا گیا۔ 5ویں چکر میں آپ کو جو درود پاک یاد ہے، جزا اللہ عن محمد، جو درود پاک کا چکر یعنی چوتھا اور 5واں درود پاک میں پڑھ لیں۔ 6ٹھے چکر میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جنت کی کیاریوں یا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا حدیث پاک میں، یہ پڑھ لیں۔ اور 7ویں چکر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کی رحمت کو پکارے، اللہ کی مدد کو پکارے۔ تو یہ 7 چکر کے 7 وظیفے، یہ نارملی آپ کی مرضی ہے، یہ تو ویسے میں نے اپنے طور پہ یاد کرنے کے لیے بنائے، آپ بھی بنا لیں اپنے کوئی 7 وظیفے اور نوٹ کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اب کون سا چکر ہے، یار کلمہ پاک پڑھ رہا ہوں نا پہلا چکر، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہوں یہ تیسرا ہے، استغفر اللہ تو دوسرا ہے، تو آپ کو چکر اپنے وظیفے سے یاد رہے گا، ورنہ طواف کی تسبیح بھی آتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے لیں۔ تو بہرحال پڑھیں، ادھر پڑھیں، جتنا پڑھنا ہے درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، فضول باتوں میں اور سیلفیوں کے چکر میں مہربانی کر کے نہ بنے، اور کبھی بھی حرم پاک میں بالخصوص مکہ پاک میں موبائل نہ نکالیں۔ کئی خواتین بیچاری ہوتی ہیں کہ چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو ناراض ہوتے بھی دیکھا کہ آپ ہماری خواتین جا رہی ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم نہیں گئے، ہم معافی مانگنے گئے، مجرم ویڈیو بناتا ہے آنسو بہاتا ہے، تو ہمیں مغفرت چاہیے۔ بہرحال 7 چکر ہو گئے، اب آپ نے طواف 2 رکعت نوافل پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ ملتزم پر اگر آ سکتے ہیں، ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان چھوٹی سی دیوار کا حصہ ہے، یا تو اسے جا کر لپٹیں، چونکہ آپ احرام میں ہیں، وہاں خوشبو بڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بہتر یہ کہ اس کی لائن میں کھڑے ہو کر خاص دعائیں مانگیں۔ ملتزم کی الگ دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں، وہ دعائیں بھی آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ پر آ جائیں، آپ صفا مروہ پر آ کر پھر سعی کی نیت، وہ بھی کتاب میں لکھی ہے۔ سعی یاد رہے، اب لوگ بعض اوقات کنفیوز کیا ہوتے ہیں کہ یار حجر اسود سے شروع ہوا، حجر اسود پر آ کر ختم ہوا تو ایک چکر ہوا، تو صفا سے شروع ہو کر واپس صفا آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، تو اس طرح 7 چکر کریں گے تو شروع صفا سے ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر۔ 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر۔ اس میں ایک بڑی اہم احتیاط، کوشش یہ کریں کہ سعی جو ہے وہ بیسمنٹ میں جا کر کریں، کیونکہ بیسمنٹ میں جو سعی ہے وہ پرانے زمانے کی اسی سائز کی، اسی حدود اربع کی سعی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ وہیں جائیں، اگر بیسمنٹ کھلا ہو تو ٹھیک ہے، تو ورنہ تو پھر ظاہر اوپر ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا، پھر آپ نے ایک اور بات یہ کرنی ہے، ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ سعی کے دوران میلین اخضرین، گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی، تو وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین وہاں نہیں دوڑیں گی، لیکن مردوں نے اس کے درمیان دوڑنا ہے۔ تو بعض اوقات دوڑتے تو ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں دوڑے، آئے ہے اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی ہے، بی بی ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی، بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں، حضرت اسماعیل پیاسے تھے، کعبے کے سامنے تھے اور ماں پانی ڈھونڈ رہی تھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ پورا راستہ کیوں نہیں دوڑا، یہ اتنی ہی راستے کو کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ کیا کرتی تھی، جب صفا سے مروہ جاتی تھی نا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتی جاتی تھی اور وہاں سکون سے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس دوران کعبے کے اور بی بی ہاجرہ کے درمیان بیچ میں چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی، جب وہ پہاڑی آ جاتی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ماں بے قرار ہوتی تھی اور اس پہاڑی کے درمیان دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ دوڑ کے جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی، حضرت اسماعیل نظر آنے لگتے، وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتی، پھر نارمل چلتی تھی۔ تو ایگزیکٹلی وہ مقام جہاں بی بی ہاجرہ نے اس پہاڑی کی وجہ سے، بیٹا نظر نہ آنے کی وجہ سے دوڑی تھی، اسی جگہ وہ گرین لائٹس ہیں اور آپ نے اس جگہ پر جا کر دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی۔ یہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ دے دیتا ہوں، کام آئے گا آپ کو، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لوگ کنکر مارو اور سنو، جمرات کی رمی کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ حدیثوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کنکر جو حاجی جمرے پر مارتا ہے، ہر کنکر کے بدلے اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ والوں کی یاد ہی پورا حج ہے. تو جس کو اللہ والوں کی یاد سمجھ نہیں آتی پھر وہ حج کیسے کرتا ہے؟ تو بہرحال یہ اللہ والوں کی یاد میں صفا مروہ کریں، 7 چکر پورے ہو جائیں، یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اسلامی بہنیں اپنے بال کے آخر میں سے ایک پورا کاٹ لیں. بہتر یہ کہ پوری چٹیا لپیٹ لیں، ورنہ 1/4 بال کا بھی پورا کاٹ لیں گی تو ان کا تقصیر ہو جائے گی. لیکن مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے، جس کو حلق کہتے ہیں، گنجا کرانا کہتے ہیں. اور اگر نہیں کروانا چاہتا تو پھر اس کو 1/4 سر کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے. اب وہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مروہ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کے، ادھر ایک کٹ مارا ادھر ایک کٹ مارا. بال کا سٹائل بھی خراب نہ ہو، ذرا بال بھی سلامت رہیں. ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو فلاں کرنا ہے، اس چکر میں ہمارے نوجوان تقصیر بھی ٹھیک نہیں کرواتے. یاد رکھو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اگر آپ کا حلق یا تقصیر پراپر نہیں ہوا آپ احرام سے باہر ہی نہیں آئیں گے، اور احرام سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر احرام کی پابندیاں اگر جاری رہیں تو کہاں تک معاملہ جائے گا. تو کوشش یہ کرے کہ یا تو گنجا ہی کروا دے. حدیث پاک میں حلق کروانے والے کے لیے 3 بار نبی پاک نے دعا فرمائی ہے. قصر کروانے کے لیے 1 بار، حلق کروانے والے کے لیے 3 بار. ارے یار میں تو واپس آ جاؤں گا، میرے بال تو ادھر رہ جائیں. تو ہمیشہ پورا حلق کروانا چاہیے. حلق میں ایک اور مسٹیک ہوتا یہ کہ بعض اوقات ماشاءاللہ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے عمرے کرنے چاہیے. اب آج میں نے عمرہ کیا اور حلق کروایا، اب کل پھر عمرہ کر لیا تو لوگ سمجھتے ہیں اب تو بال ہی نہیں آئے تو اب حلق کرانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، آپ بے شک 6 گھنٹے میں دوسرا عمرہ کر لیں، آپ کو پھر بھی سر پہ اس طرح گھمانا پڑے گا، بے شک اس پہ بال نہ ہو لیکن آپ کو اس طرح سر منڈوانا ضروری ہے. یہ غلطی نہ ہو کہ بھئی بندہ کہ بال نہیں تھے تو میں نے ویسے ہی احرام کھول دیا، ایسے احرام نہیں کھلے گا. تو بہرحال اب آپ نے جیسے ہی حلق کروا دیا آپ احرام سے باہر آ گئے. اب افضل یہ ہے، حج سے پہلے افضل یہ ہے کہ جتنے دن حج میں باقی ہیں بندہ نفلی طواف زیادہ کرے. آج آپ نے 50 طواف کی فضیلت بھی سن لی تو 50 طواف کا ٹارگٹ لے، روز طواف کریں، افضل یہ ہے. لیکن اگر کوئی عمرے بھی کرتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے طواف کرے، حج کے بعد اگر دن رکتا ہے تو پھر وہ عمرے کرے، لیکن حج سے پہلے وہ طواف کرے. ہاں یہ یاد رہے 13 ذو الحجہ تک، یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، 13 ذو الحجہ تک کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ 12 ذو الحجہ کو مینا سے فارغ ہوئے، آپ نے کہا چلو اب آج کا دن فارغ ہیں، پھر احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ پہ جا کر اور عمرہ کرتے ہیں. تو حاجی کے لیے 13 ذو الحجہ تک عمرہ کرنے پر پابندی ہے. اگر کوئی 13 ذو الحجہ کو عمرہ کر لے گا تو اس پر دم ہو جائے گا. یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا. بہرحال پھر آتے ہیں، اب آپ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں مکے میں، خوب جناب زیارتیں کیجئے اور طواف کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، ٹارگٹ لے کر جائیے. پرابلم جناب میں نے نوافل پڑھنے، قضاء عمری ہے تو اس کا ٹارگٹ لے لیں. میں نے 70,000 بار پورے سفر میں درود پاک پڑھنا ہے، 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے. حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو سبحان اللہ وہیں پڑھ لینا بھائی. اور یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے. ہر 100 بار 200 بار 1 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے. یعنی آسان ہو گیا نا، شارٹ ہو گیا. 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ہر 100 بار یا 50 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تو یہ 70,000 کی فضیلت کبھی عمرے یا حج کے سفر میں پوری کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا بھی وہاں ہوگا، ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی. اب جناب ایک اور مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غار ثور اور غار حرا، خدا نہ خواستہ وہاں جانا مسٹیک نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ جو جانا ہے نا آپ کا، یہ حج کے دنوں سے 1 ہفتہ پہلے کہیں بھی نہیں جانا. وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے جب کسی کی شادی ہوتی ہے بھائی شادی سے 4-5 دن پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ زخمی ہو جاؤ، طبیعت ہی خراب ہو جائے، تمہاری پیٹ خراب نہ ہو جائے، شادی والے دن دولہا ہی بیمار ہوگا تو شادی کیسے ہوگی. اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی جو مینا عرفات جانا. حج مین 5 دن ہیں. ہم نے دیکھا کچھ حاجی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ مینا عرفات جانے سے 2 دن پہلے چلے گئے غار ثور اور پیر پہ چوٹ لگوا لی یا پیر ہی دکھنے لگ گئے. پہاڑی ہے نا، پہاڑ پہ چڑھنے کے عادی تو تھے نہیں. اور یہ سارے کام یا تو پہلے کر لیں یا حج کے بعد کریں. میرا تو مشورہ حج کے بعد کریں. حج سے پہلے اپنی جان تھوڑی سی اپنے اندر انرجی رکھے. اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب مینا جانے کے دن آنے والے ہیں نا، اس سے 2-3 دن پہلے رچ کے آرام کریں، ریسٹ کریں، ریلیکس، کھائیں پیئیں، موج کریں، آرام کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ تھکائیں نہ اپنے آپ کو، تاکہ جو مین کام ہے نا اس کام کے لیے آپ اپنے آپ تیار رکھیں. ورنہ بعض اوقات اتنی مشقت کر لیتے ہیں کہ مینا جا کر ہمت ہی نہیں بچتی. تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات ہے کہ آپ کا مین ٹارگٹ وہ حج کے 5 دن ہیں. اب ہم آ گئے حج کے 5 دن. اب انشاءاللہ میں وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرانے کی کروں گا اور پھر ہمارا پورا ہوگا. اور اس کے تو اب آتے ہیں جناب حج کے 5 دن. حج کے مین 5 دن ہیں اور اس پہ بھی وہی والی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یار 5 دن احرام پہننا پڑے گا. تو آج میں آپ
آپ کو ٹینشن فری کر دوں کہ 5 دن احرام نہیں ہے، حج میں 2 سے 2.5 دن بس، اور 1-1.5 دن تو پہلے ہی آپ عمرے میں پہن چکے ہیں، تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ اور بیان کے شروع میں پہلے میں نے کہہ دیا کہ احرام فرینڈلی ہو گئے تو پھر یہ ٹینشن احرام کی کم از کم ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے۔ پہلا دن کون سا ہے؟ پھر ذوالحجہ، یہ 5 دن حج کے ارکان حج جس میں ادا کرنے، ٹھیک ہے؟ 8 ذوالحجہ کو آپ نے 8 ذوالحجہ کا دن کدھر گزارنا ہے؟ مینا میں، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے، 8 کا دن کہاں گزاریں گے اور کون سی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلے فجر، ویری گڈ۔ اب جو فجر پڑھیں گے یہ کہاں پڑھیں گے؟ یہ کون سا دن ہو چکا ہوگا؟ 9 کی صبح ہو چکی ہوگی۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، حج کا سب سے اہم دن وہ ہے عرفات کا، یاد رکھیں، یعنی 9 ذوالحجہ یہ یوم الحج ہے، یوم العرفہ ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حج کے 3 فرض ہیں، نیت، طواف، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اور ان تینوں میں جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، وقوف عرفہ۔ تو یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا حج کون سے دن ہوتا ہے، تو حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ، مین دن یوم الحج جو ہے نا وہ 9 ہے۔ اب 9 کی فجر آپ نے کہاں پڑھ لی؟ مینا میں۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ عرفہ، اللہ عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات کا جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی حالت میں ہیں سارے حاجی ہو گئے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا نا ظہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے، اب غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے، یقین ہو جائے اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا۔ عرفات کا دن کیسے گزارنا ہے بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو دن یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جائے۔ تو 9 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ عرفات میں۔ ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے، عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے، مگر جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہاں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مغرب کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کی رات، اللہ ہے بڑی بڑی سی سائڈ پر، اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی، خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی احرام پہنے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو منظر ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجیوں کے حق میں شب قدر سے افضل رات ہے۔ اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے، یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں۔ تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، نہیں، فجر وہیں پڑھنی ہے، یا کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے۔ اب صبح کون سی آ گئی، کون سی تاریخ لگ گئی، کون سی تاریخ لگ گئی؟ 10 ذوالحجہ۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بقرعید مناتے ہیں نا۔ حاجی اپنی زندگی شاندار عید منا، تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا، حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کو تھکا ہوا یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے۔ اب 10 ذوالحجہ کو اس نے 3 کام کرنے ہیں، اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں، اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے۔ پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ رمی سے مراد پتھر مارنے، کس کو مارنے؟ شیطان کو مارنے، اور پہلے دن بڑے شیطان، ایک ہی شیطان کو مارنے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور دوسرا کام رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے ہیں، حلق کروانا ہے، آپ کا احرام۔ کتنے دن لگے بھائی؟ 8 کا دن، 9 کا دن، 10 کی دوپہر تک، 2 سوا 2 دن میں احرام سے تو فارغ ہو گئے نا، ساری پابندیاں ختم، کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، موج کریں، صرف مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ باقی ہے، وہ طواف الزیارہ جیسے کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو 2 سوا 2 دن میں احرام تو آپ کا اتر گیا۔ اچھا اب آپ آ جائیں، آپ اس دن اب آپ کا رہ گیا طواف الزیارہ۔ اس زیارہ کا بڑا فرض ہے، یہ کرنا تو 10 ذوالحجہ کو چاہیے، افضل ہے۔ اگر رش ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ 11 کو، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ طواف الزیارہ کریں۔ تو اب 10 کا دن کی رات اور 12 کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے۔ 11 اور 12 کو آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی، اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی، چھوٹے، درمیانے اور بڑے کو، یعنی 11 کو بھی آپ نے 21 پتھر مارنے، 12 کو بھی 21 پتھر مارنے، تو یہ آپ کے 5 دن پورے ہو جائیں گے۔ مجھے اندازہ ہے میں نے بڑی سپیڈ میں بتایا، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا، لیکن پہلے میں ایک دہرائی کروں۔ 8 ذوالحجہ کہاں رہیں گے، کہاں رہیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، کون کون سی؟ فجر پڑھیں گے، وہ دن کون سا ہو گیا؟ 9 ذوالحجہ۔ عرفات کا دن کون سا ہے؟ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفہ، عرفات میں وقوف کرنا، عرفات میں قیام کرنا۔ 9 ذوالحجہ ہم کہاں جائیں گے؟ عرفات جائیں گے۔ کب تک رہنا ضروری ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے
نہیں نکلیں گے. مغرب کہاں پڑھیں گے؟ عرفات میں پڑھیں گے؟ نہیں. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے. اچھا ملا کر کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے 3 فرض پڑھنے, پھر عشاء کے فرض پڑھنے, پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں اور وتر, اس طرح ملا کے پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اچھا مزدلفہ کے وقوف کا واجب وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہاں کب ہوتا ہے؟ ریپیٹ کریں, کب ہوتا ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو واجب وقت شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں نکلنا ہے مزدلفہ سے, فجر پڑھ کے نکلنا ہے, اور یہ خاص وقت ہے. اچھا مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہے, یاد رکھیے گا, شیطان کو مارنے کے لیے. تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں, اب یہ ڈرائی فروٹ پڑا سمجھا دیتا, بادام ہے نا, کھجور کی گٹھلی جتنی کنکری ہونی چاہیے, بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں, چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں. تو کم از کم کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر ہو. تو آپ نے مارنے کتنے؟ 7, 21 اور 21 حساب. اچھا 40 آپ کریں, یہ 63 لے لیجیے. نبی پاک کی عمر مبارک 63 سال, نسبت والے لوگ ہیں نا, 63 لے لیں. ابھی تو شروع میں پڑھا تھا, کچھ چیزیں زیادہ لے لو, کسی اور کو کام آ جائیں گے. اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری, آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا, دوسری کدھر سے لاؤ گے؟ تو ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے. تو 63 کنکریاں لے لیں, پانی کے بوتل میں ڈال لیں, اس کو اچھی طرح دھو لیں, یا کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس, دھو لیں. تو اب آپ کے پاس وہ 63 کنکریاں ہوں گی, تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں گے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, کہ آپ نے اس دن کنکریاں تلاش کر لی, تھوڑی دیر تھک گئے تو آرام کر لیں, مگر تہجد میں ضرور اٹھ جائیے. اگر آپ فجر کے لیے اٹھے نا, تو خانے اور تنجا خان کہ آپ کی فجر بھی جا سکے, میں اٹھے 2-3 بجے لائن میں لگے لیں گے, فجر بھی پڑھیں, دعائیں کریں. یہ خاص دعا کا وقت ہے, اللہ سے حقوق العباد کی معافی مانگے. اب کون سا دن آ گیا؟ کون سا دن آ گیا؟ 10 ذوالحجہ. 10 ذوالحجہ کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے نا. تو اب حاجی نے 3 کام کرنے ہیں, ترتیب لازمی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے کیا کرے گا؟ پہلے کیا کرے گا؟ رمی کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ قربانی. پھر کیا کرے گا؟ حلق کرے گا. اب وہ احرام سے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا. اب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھوں. 8 ذوالحجہ کو جب آپ کو لایا جائے گا, تو اس پہ ہوتا یہ کہ بعض اوقات 7 ذوالحجہ کی رات بھی لے جاتے ہیں, بس بسیں رات کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ تھا کہ 8 کی صبح جائیں, انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں, مینا میں جا کے اپنے خیمے میں رہیں. یقین کریں زندگی بھر یاد رہتی ہیں راتیں, اس کے خیمے, اور وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. سنت وقت کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کی, جب آپ ظہر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, ظہر سے آپ کا ٹائم سمجھ لے گویا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا اب جو 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے نا, یہ کہاں گزاریں گے؟ کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. یہ رات بڑی, اس کو شب عرفہ کا, اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا, یہ حاجی کی اس رات رو رو کر دعائیں مانگے. امیر اہل سنت نے یہ رات جو ہے پڑھنے کی ایک بڑی پیاری دعا, دعائے شب عرفہ رفیق الحرب, یہ دعا آپ اس رات پڑھیں, جتنے 1000 بار پڑھیں, اور اس رات تہجد بھی پڑھیں, دعائیں کریں. وہاں میں نے دیکھا خیموں میں لوگ مستی مذاق, کھانا پینا, بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہو. فلا رفث ولا, حج کے اندر لڑائی نہیں کر, حج میں گندی باتیں نہیں کرنی, حج میں گناہ نہیں کرنے, حج میں مغفرت چاہیے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھنا, جھگڑا, بری باتیں اور گناہ, ان سے بچنا ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں, اگر میری جگہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے, کچھ لائن میں ہم سے پہلے واش روم میں چلا گیا, وہ لڑنے تھوڑی گئے, پتہ ہے تصور کیا رکھنا, یہ سارے اللہ کے مہمان. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کا ایک بات یاد, حاجی کیا ہے؟ اللہ کے مہمان. اچھا آپ کے گھر میں کوئی آئے, دعوت آپ کی, اور وہ بندہ آ کر آپ کے مہمانوں کو کھانا, آپ کے مہمانوں کو پوچھے آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے, جگہ دے, آپ کو کتنا اچھا لگتی ہے, یہ بندہ میرے مہمانوں کی فکر کر. اور یہ پتہ نارملی کون کرتا ہے؟ جو کلوز دوست ہوتے ہیں, بڑے قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ کھانا نہیں کھاتے, وہ دوسروں کو کھلاتے. بھائی آپ تو کھا لے, ارے بھائی میری دعوت ہے یار, میں گھر کا آدمی ہوں, میں بعد میں کھاؤں گا. اچھا ایسے گھر کے آدمیوں کو بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا ہے, لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ میری کوئی بات نہیں, مہمان ہمارے مہمان ہیں. اچھا اس بندے سے صاحب محفل یا دعوت والے کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ یعنی میرے اپنے ہیں, ان کو دیکھو کتنی فکر ہے, میرے مہمان ہیں, یہ انتظام سنبھال رہے ہیں. بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں, جو حج میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے نا, اس کو اللہ کا خاص قرب مل جائے. اللہ فرماتا ہے بندے میرے, مہمان میرے, خدمت یہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں, انہیں بار بار بلایا جائے, وہ بار بار حج پر جاتے ہیں, اور جو اللہ کے مہمانوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اب اس کو الٹا سمجھ لو, آپ کی دعوت, آپ کے مہمان, اور آپ کا ایک مہمان سب سے لڑ رہا ہو, تم غلط ہو, تم پہلے کھانا. بندہ بولے سب بدتمیز, یار نہیں آتا تو اچھا تھا, اگلی بار بلاؤ گے اس کو. جو آپ کی دعوت کو خراب کر جائے, آپ کو کہے یار آپ کا گھر اچھا نہیں ہے, آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے, آپ کے یہاں بہت رش تھا, آپ کے یہاں کمفرٹیبل نہیں تھا, مزہ ہی نہیں آیا مجھے, کتنا برا لگے. پھر بلاؤ گے اس کو؟ اب سوچ لو, بار بار تو شکوے نہ کرنا, شکایت نہ کرنا, بلکہ مہمانوں کی خدمت کرنا. ہاں پھر دیکھو کسی حاجی کی دعا لگے گی نا, تمہیں بار بار موقع ملتا, بار بار جاتے رہو گے تو دعائیں لینے والے بنے. تو مینا میں خوب ذکر و اذکار میں, عبادت میں, وہی شروع میں اگر ٹارگٹ لیا نا 70,000 کلمے پورے نہیں ہوئے, بھائی مینا کے کونے میں بیٹھ کر آپ کلمے پڑھ رہے ہوگے, درود پڑھ رہے ہوگے, قرآن پڑھ رہے ہوگے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے حاجی ہوتی
سیاست، گپ شپ، عجیب عجیب کام کر، ساری زندگی تڑپ تڑپتے وہ دن مل گیا ہے، وہ رات تھک گئے، تھوڑا سو جائیں پھر اٹھ جائیں، پھر تہجد لوٹ کر کوئی کونا پکڑ لیں اور عبادت کریں۔ ہاں یا ایک اور بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہاں بھی معلم کی بسیں رات کو ہی عرفات چلی جاتی ہیں، کہتے ہیں دن میں نہیں آپ رات میں ہی چلے، تو پہلے تو ریکویسٹ کریں کہ یار ہمیں سنت ادا کرنے فجر پڑھنے دیں۔ تو بعض اوقات اگر 30-40 لوگ جمع ہو جائیں نا حاجی اور سب کہیں کہ بھائی ہم فجر پڑھ کے جائیں گے، تو پھر معلم والے کہتے ہیں بس روک دیتے ہیں، باقی لوگ چلے جائیں، جو چلے جائیں ٹھیک ہے آپ رک جائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے پورے خیمے میں کوئی بھی نہیں رک رہا اور سبھی جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جائیے گا، سنت تو رہ جائے گی لیکن آپ اکیلے عرفات کا خیمہ ڈھونڈ نہیں سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، علماء کہتے ہیں پھر چلے۔ تو اب آپ عرفات پہنچے، صبح گئے یا رات کو گئے، عرفات پہنچے، عرفات کا دن یہ خاص رحمت ہی کا دن ہے۔ اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ میں پراگندہ سر آئے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عرفات کی کچھ سنتیں اور آداب رفیق الحرمین میں لکھی ہیں، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے ہو سکے تو غسل کریں۔ اب آپ کہیں گے ادھر غسل کہاں کریں، پائپ لگے ہوتے ہیں بڑا زبردست، اس پائپ سے واش روم کو صاف کر لیں، آپ کو تو صابن تو لگانا نہیں ہے، شیمپو تو لگانا نہیں ہے، احرام کی چادریں آپ لٹکائیں اور اس پائپ سے اگر آپ نہا لیں سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ آقا کی سنت کی کیا حکمت ہے، عرفات کے میدان میں جس کو غسل کا موقع مل گیا نا وہ ایسا فریش ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کمال ہو گیا، عرفات کے میدان میں نئی انرجی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس دن زیادہ کھانا پینا نہیں، زیادہ کھائیں گے زیادہ حاجت ہوگی، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کا دن صرف رحمتیں لوٹنا ہے، آج کا دن صرف التجائیں کرنا ہے۔ پہلے تو خیمے کے اندر عرفات کے وظائف بھی لکھے امیر علیہ سنت نے کہ یہ تسبیحات پڑھیں، یہ دعائیں کریں، خیمے کے اندر دعا کرتے رہیں، اور جب شام عصر کا وقت ہو جائے، عصر پڑھنے کے بعد اب خیمے کے باہر آ جائیں، آسمان کے آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کونا پکڑ لیں اور اب خوب دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ اور میں مشورہ دوں گا، یہ رفیق الحرمین کتاب کے اندر امیر علیہ سنت نے دعائے عرفات لکھی، اس کو 2-3 بار پڑھ لیں تو آپ کو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا کہ مانگنا کیا کیا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں 2-4 منٹ کے بعد دعا ہی ختم ہو جاتی ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے مانگنا، تو امیر علیہ سنت نے بڑی طویل دعائیں لکھی، تو یہ پڑھیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کچھ دعائیں ریکارڈ کر کے لے جائیں، ہمارے اجتماعات کی دعائیں، عرفات کی دعائیں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی والوں کی، تو وہ دعائیں سنتے رہیں گے تو انداز ہو جائے گا کیسے مانگنا ہے۔ تو بہرحال مانگیں، رچ کے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ آج ضرور دیا جائے گا۔ اللہ پاک عرفات کے دن ہم سب کو میدان عرفات میں دعائیں کرنا نصیب فرمائے، اور خدا کی قسم اس دن جس طرح دعا کا لطف ہوتا ہے وہ لطف ہی نرالا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر ایک دو شعر میں طرز میں سنا دیں کہ عرفات کے میدان میں جب ساتھ تھے یا اور بھی نعت خواں ہوتے ہیں، تو ایک بڑا امیر علیہ سنت کا کام ہے کہ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میرے سب سے پتہ کیا ہوتی تمہیں آتا ہے کہ میدان ہر سال اللہ کے 2 نبی حاضر ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے، جس میدان میں اللہ کے نبی موجود ہوں، دعاؤں میں شامل۔ اور ایک اور تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں تو گناہ گار تو خطا کار ہوں، بلکہ بندہ یہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ، مولا عرفات کے میں سب سے بڑا تیرے دربار میں اللہ مگر آج تو بخشش۔ تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں گناہ گار سیاہ کا، بہت اولیاء دنیا بھر سے لوگ دور دور ان میں کتنے ہوں گے، کسی کی دعا کسی کی آمین کے صدقے، کیونکہ تقریباً حاجی جو ہوتے ہیں نا یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش کر دے، سب کا حج قبول فرما لے، سب کی مغفرت، تو کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی اور ان نیک لوگوں کے صدقے میرا حج بھی قبول ہو جائے گا، میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہی تو بات امیر علیہ سنت نے کہی ہے نا کہ بخش دے ہر حاجی کسی کو خدا، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی جو بھر دے۔ مانگتے رہیے، سوچ کر مانگیے گا کہ اس کے کسی کو ایک بہت بڑا خزان کا ڈھیر ہے، جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، تھوڑا سا اٹھا کے تھوڑا اور لے لو، ابھی اور ٹائم ہے، تھوڑا اور لے لو اور بھر لوں، چھما چھم برسات مغفرت بٹ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے وعدے ہیں مغفرت، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اللہ کی رحمت خاص، خدا کی قسم روایتوں میں آتا ہے اس سے بڑا مجرم کون جو عرفات کے دن حاضر ہو اور سمجھے میری بخشش نہیں ہوئی ہے، یعنی یقین کر لے اسے بخش دیا گیا ہے۔ ارے ایسا دن اللہ نے دیا ہے، دیکھو یہ سوچ کر جانا، پھر نہیں پتا دوبارہ موقع۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال حج پر گئے، شاید اس بار نہ جا، کئی لوگ ایسے جو اب دنیا میں ہی نہیں رہے، اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو گولڈن چانس سمجھنا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے بخشش کی نوید سنا دی، بخشش کا بہانہ ہو گیا ہے، اب لوٹ کر اب رحمتیں چھما چھپ برس رہی ہیں اس میں نہا کر، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک نکلنا نہیں ہے۔ اس کا یقین کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کی بڑی پیاری ایپ ہے آئی ٹی مجلس نے، پریئر ٹائمنگز، یہ ڈاؤن لوڈ کر لے تو آپ جہاں ہوں گے وہاں کا آپ کو ٹائم بتا دے، غروب آفتاب کا کنفرم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 7:10 پر غروب آفتاب، آپ نے 7:15 سے پہلے احتیاطاً 4-5 منٹ اور لگا لیں۔ اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے، اب مزدلفہ جانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو معلم کی بسیں لے جائیں گی آپ کو، اور آلموسٹ ہے تو یہ 8-9
किलोमीटर, लेकिन रश में बाजों का 6-6, 7-7 घंटे, 4-4, 3 घंटे भी लगे, कुछ लोग आधे घंटे भी पहुंच जाते हैं। पिछले साल तो हज बड़ा आसान था, 9 लाख हाजी आसानी थी, इस बार होपफुली 25 तो रश होगा। मेरा मशवरा है, अगर आप में हिम्मत है और ग्रुप के लोग शामिल हैं तो आप बाय बस ना जाएं, आप बाय वॉक जाएं, बड़ा मजा आता है, क्योंकि शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, लब्बैक पढ़ते हुए सारे साथ मिलकर जाएं रास्ते में, वरना बस में आप लॉक हो जाएंगे और आपको लगता है कि नहीं फैमिली साथ है, मैं थक गया हूँ, फिर बस में जाएं, कोई बात नहीं। बहरहाल आपने मगरिब और इशा कहाँ पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है? मुजदलिफा में। पैदल जाते वक्त आपने एक ख्याल करना है कि पैदल जब आप जा रहे होंगे तो मुजदलिफा का बोर्ड लिखा होगा, मुजदलिफा बिगिंस हियर, मुजदलिफा यहाँ से शुरू हो रहा है। जब तक वो बोर्ड ना आ जाए उससे पहले नहीं बैठ जाना। पैदल जाने वाले पहले ही बैठ जाते, समझते बाकी लोग भी बैठे, मुजदलिफा आ गया है, नहीं, जब तक वो बोर्ड आप ना देख ले उस बोर्ड के अंदर जाएं। मेरा मशवरा तो यह है कि बस में जाएं या पैदल जाएं, आप मुजदलिफा में चलते रहें, रास्ता शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, बहुत मुश्किल से रास्ता मिलता है, कि चलते जाएं, क्योंकि आगे मिना है, तो आप चलते चलते आधा अगर मुजदलिफा क्रॉस कर जाएंगे ना रात में तो कल सुबह आपके लिए आसानी हो। बहरहाल आप मुजदलिफा में जहां तक पहुंच जाएं, अफजल तो ये कि मस्जिद है, अब वहां पर आप थक गए हैं, चटाई बटाइएगा। अच्छा मैं एक भूल गया कि जब मिना जा रहे थे ना तो आपने एक बैग, इसको स्कूल बैग जो वो साथ रखें और उसको भी ज्यादा हैवी ना करें, चादर ले लें, एक कपड़े की जोड़ी ले लें, एक चप्पल एक्स्ट्रा ले लें, अगर ग्लासेस वगैरह पहनते तो हाँ ग्लासेस के लिए मशवरा दे दूं, जिनके ग्लासेस की आदत है कम से कम 2 ग्लासेस एक्स्ट्रा बना के वहां ले जाइए, ये वहां टूट गए तो वहां मिलना आसान नहीं और वहां पे रियालों में मिलेंगे, ढूंढना भी आसान नहीं होगा। मिना अरफात में ये ग्लासेस एक्स्ट्रा पूरे सफर के लिए 2 रख लें, मिना अरफात वाले बैग में 1 रख लें, ठीक है। दवाइयां कुछ खाते हैं तो वो रख लें, कुछ निनको वगैरह रख लें, ज्यादा हैवी उस बैग को नहीं करना, वरना जितना हैवी होगा चलने में 2-2.5 किलो से ज्यादा वजन नहीं हो। तो बहरहाल अब आप चला उस बैग को लेकर गए तो अब आप उसमें चादर भी ले गए या चटाई लेकर गए, वो बिछाएं और आप लेट जाएं। थोड़ी वाकई 5 स्टार के बेड पे ऐसी नींद नहीं आती है जब मुजदलिफा की पथरीली जमीन पे नींद आ जाए। थके हुए भी होते हैं, रहमत का मंजर होता है, दुनिया भर के लोग पड़े हुए होते हैं, आप भी कोई कोना पकड़े, हिम्मत है, दुरूद पाक तो पढ़नी पड़ ली आपने, सूरह मुल्क पढ़ ले, और आप लेटना है तो लेट जाएं, तहज्जुद के लिए उठे, तहज्जुद पढ़ें। मुजदलिफा का वाजिब वक्त कब शुरू होगा, कौन बताएगा? फजर का वक्त शुरू होगा तब, तो फजर का वक्त जब, अच्छा उसमें भी मिस्टेक लोग करते हैं, 3-3:30 बजे से अजाने देना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो बेसिकली तहज्जुद की अजानें होती हैं। अच्छा लोग समझते फजर का टाइम हो गया, वो भी फजर पढ़ते निकल जाते हैं, नहीं, अपनी घड़ी पर एतमाद कीजिए, आपके पास प्रेयर टाइम होना चाहिए। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये पूरा इम्पैक्ट नहीं होगा, पूरा ही कॉपी पेस्ट नहीं होगा, मगर एक कमाल का आइडिया दे रहा हूँ कि नॉर्मली मक्के मदीने के टाइमिंग्स पाकिस्तान के आसपास ही हो, यानी आजकल कितने बजे सुबह सादिक का वक्त है? 4:19, जरा देख जद्दा शरीफ का मक्के से तकरीबन, मैं नहीं कहता 10-15-20 मिनट का फर्क होगा, ऐसा नहीं कि 3 बजे होगा वहां पर, यहाँ 4:19 है तो वहाँ 3 बजे नहीं होगा। तो आपको ये पहले तो सेंस होना चाहिए कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। और बेस्ट ये कि आपके पास प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है, तो आप उस दिन मुजदलिफा की सुबह सादिक का वक्त क्या है, माशाल्लाह उन दिनों में तो दावत इस्लामी के ग्रुप्स में चल भी रहा होता है कि जनाब ये टाइम है सुबह सादिक का, तो उस वक्त लोग उसको पिक कर लेते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने ख्याल करना है। मुजदलिफा में आप पहुंच गए, आपने मुजदलिफा में फजर पढ़ ली, आपका वाजिब वक्त पूरा हो गया। कंकरियां कितनी लेनी है आपने, मारनी कितनी है? 49। अच्छा याद रहे कि वैसे तो 13 की रमी भी सुन्नत, लोग रमी करते नहीं 13 की, अगर कोई 13 की रमी करता है तो सुभान अल्लाह, फिर उसको मजीद 21 चाहिए होंगी, तो अब उसको तकरीबन 70 कंकरियां चाहिए होंगी मारने के लिए, तो फिर बेहतर है 90 कंकरियां ले ले। ये 13 की रमी चूंकि लोग ज्यादा करते नहीं है तो पाकिस्तान वाले लोग वैसे ही। तो बहरहाल अब आपकी 10 जुल्हिज्जा की सुबह हो गई, आपने 3 काम करने और तरतीब से करने। पहले क्या करना है? रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है। अच्छा रमी करने के बाद आपने कॉल करनी है कुर्बानी वाले को कि मेरी रमी हो गई है, मेरी कुर्बानी आपको अब कंफर्मेशन आ जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई, फिर आपने हलक करवाना है, पहले नहीं करवा लेना। हलक हो गया, अब आप एहराम से बाहर आ गए। मेरा मशवरा यह है कि अफजल जरूर है, बहुत थके होंगे, दिन रश भी काफी होता है, तो बेहतर ये कि आप अपने खेमे में वापस यहीं आराम करें। 11 की रात, 10 की जो रात है वो यहीं गुजारे। 11 वाले दिन 11 और 12 की जो रमी का वक्त है वो कब शुरू? 11 और 12 की रमी का वक्त शुरू होता है जब जोहर का वक्त कितने बजे शुरू होता है? जब भी जोहर का टाइम शुरू होगा रमी का टाइम शुरू, आपने फौरन रमी करने। अच्छा 10 की रमी कब करनी है? सुबह पहुंच तो गए मुजदलिफा से मिना, जल्दी नहीं करनी, रमी जारी होगी, सुबह सुबह ही जारी होगी। कोशिश करें कि आप जोहर तक, प्रेशर बहुत आएगा, लोग भी कहेंगे यार आप क्यों अभी तक रमी नहीं कर रहे। लाखों लोग रमी कर रहे होंगे, गर्मी भी उरूज पर होगी। मेरा मशवरा यह है जल्दी ना मचाएं, जिधर पीक आवर्स है ना आप अपने आप को पीछे कर ले, 4-5 घंटे पीछे कर लें। आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे यार क्या आसान। सुबह 7 बजे जाके जो रमी करता है, रात लाखों लोग होते फंस जाते। आप अपने खेमे में आते हैं, मुझे लोग कहते हैं यार आपने रमी कहा, आपने रमी करके क्या किया? रमी करके आराम किया। मैंने कहा मैं पहले कर लिया। कोई नहीं, आपने बाद में आराम किया, मैंने पहले कर लिया, दोनों में फर्क क्या रहा? खाली मैंने एहराम में आराम किया, आपने कपड़ों में आराम किया, यही फर्क हुआ ना। मुझे एहराम से तकलीफ, एहराम फ्रेंडली है तो टेंशन फ्री हो गया ना। आप जल्दी ना मच, खेमे में इसी लगे हुए, थके हुए भी होंगे, खाना खाए, नाश्ता जोर पड़ के अब आप जाएंगे रमी करने। पहले दिन बड़ा सुकून से रमी करेंगे क्योंकि लाखों हाजियों ने रमी कर ली हो। अब आपने फोन करना है अपने कारवान वालों को, ग्रुप वालों को, मेरी रमी हो गई है, कुर्बानी का। जैसे ही आपको कंफर्मेशन आ जाए कुर्बानी हो गई है, अब आप हलक करवाएं। मिना में ही हलक करने वाले मौजूद होते, खेमे में आके सो जाएं।
جائیں, مزے کریں. اب نمازیں پڑھتے رہیں, رات مینا میں گزارے. اب اگلے دن 11 اور 12 کی رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت شروع. جیسی ظہر کا وقت شروع ہوگا نا, لاکھوں لوگ رمی کرنے پہنچ جائیں گے. ہم نے نہیں جانا, فل گرمی اور فل رش. آپ نے 4:30 بجے جانا ہے, 4-4:30 بجے تک روکنا پڑے گا آپ کو. لوگ آ کے کہیں گے یار مولانا صاحب ابھی تک رمی نہیں کر, آپ جائیے. لوگ آپ کو کہیں گے جلدی نہیں کرنا. حادثے ہوتے دیکھیں ہم نے انہی رش اوقات میں. اب 4 بجے جائیں, 4:30 رمی کریں. رمی کر لی آپ نے, اب 11 کی رمی کی. اب آپ چلے جائیں حرم پاک سے جا کے طواف زیارہ کریں. آپ کپڑوں آپ فریش, آپ نے مینا میں نیند بھی کی, اسے طواف زیارہ کریں, سعی کر واپس میں یہ رات بھی مینا میں گزارے. 12 کو بھی آپ نے اسی طرح 4-4:30 بجے رمی کرنی ہے. کب مینا عرفات کے دن پورے ہو گئے, آپ اب مکے اپنے ہوٹل پر آ جائیں. بڑا انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے حج میں. اب آپ کا ایک واجب صرف باقی ہے. جب بھی پاکستان واپس آنا ہے یا مکہ پاک سے مدینے جانا ہے تو طواف رخصت کرنا ہے. یہ واجب طواف ہے جو آپ نے حج طواف کے بعد یعنی طواف زیارہ کے جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف رخصت کاؤنٹ ہو جائے گا. الحمدللہ آپ کے حج کے ارکان پورے ہو گئے. جو جا رہے ہیں اللہ ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نہیں جا رہے اللہ آج کی تربیت کے صدقے ہم سب کو یہ سفر بھی نصیب. تو حج اتنا مشکل سفر نہیں ہے, اس میں گھبرانا نہیں ہے. کچھ لوگ بڑی پینک کریٹ, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بڑا رش ہوگا, بڑا مشکل ہوگا. ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا. کس کے مہمان ہو؟ اللہ کے. آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے فکر آپ کرتے ہو, وہ کرتا ہے. میزبان فکر کرتا ہے بھائی ہماری, کھلائے گا پلائے گا ٹھہرائے گا خوش کرے گا. اللہ کے مہمان ہیں اسی نے انتظام کرنے. 80-80 سال کے 90-90 سال کے بزرگ آتے ہیں, بوڑھی بزرگ خواتین آتی ہیں, معذور لوگ آتے ہیں, وہ بھی حج کر لیتے ہیں. یار ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو ٹینشن نہیں لینی ہے, بالکل ریلیکس رہنا ہے. آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ حج خود بھی سنت کے مطابق کروں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا, خدمت کروں گا دوسروں کی. پھر دیکھیں انشاءاللہ حج اور کمفرٹیبل ہو جائے گا. اور بہرحال اس طرح یہ حج کے ایام گزارنے ہیں, عبادت میں گزارنے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہاں جانا ہے جس کے بارے میں مولانا حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر, اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ جناب سفر کے لیے تو سبحان اللہ ساری زندگی ترستے رہے, تڑپتے رہے. نبی پاک فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت. یہ تو نصیب والوں کو سفر ملتا ہے سبحان اللہ. تو اب مدینے کا سفر ہے. اب مدینے کا سفر بڑا ذوق والا, بڑا ارمانوں والا سفر ہے. اب جب اگر آپ بس میں جاتے ہیں تو مکے سے مدینہ ویسے تو 450 کلومیٹر ہے, مگر معلم کی بس میں کبھی کبھی 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ سفر بڑا نرالا ہے. درود پڑھتے پڑھتے, آنسو بہاتے بہاتے اپنے موبائل میں ذرا سلیکٹڈ نعتیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. سفر مدینہ کی نعتیں ہوں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اب سارا راستہ آپ نے درود پڑھنا ہے, فضول باتیں نہیں کرنی. اور سچ بتاؤں جب مدینے کی طرف بس جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بورڈ آتا ہے نا کہ مدینہ 200 کلومیٹر رہ گیا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے مدینہ 150 کلومیٹر رہ گیا ہے, اس وقت جو کیفیت بنتی ہے نا, اللہ اکبر. دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. خدا کی قسم میرے آقا جب مدینے میں تھے نا اس وقت تو گلیاں کیسی مہکتی تھی کہ صحابہ راستے تلاش کر لیتے تھے نبی پاک کی خوشبو سے. مگر سچی بات یہ ہے آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, بس شرط ایک ہے, ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے, قلب عشق رسول والا ہونا چاہیے, وائرس نہیں ہونا چاہیے. ہاں کووڈ وائرس آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی نا, ذائقہ بھی نہیں آتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگوں کو وائرس آتا ہے تو خوشبو نہیں آتی, ورنہ عشق رسول والی ناک ہو, آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھے مدینے کی گلیاں بتاتی آقا گزر کر گئے. مدینے کی کیا بات ہے. اب جیسے مدینہ قریب آ جائے, ممکن ہو سے بات کر رکوا کر یا آخری اسٹیشن پر وضو کر کے اب مدینے میں داخل با وضو ہو, کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے گا, پڑھتے بھی رہیے گا کہ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت تو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل
غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے، اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اللہ اکبر۔ اس کلام کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، کمال کی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینے کو جا رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں، کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، کیوں یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راستہ مزید کو جا رہا۔ آپ کی سواری داخل ہو چکی، کیسی ٹھنڈی ہوائیں، فضاؤں میں عجب خوشبو ہے، شاعر نے سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے کہ مدینے آ کے ہم سمجھے تصدق تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے گا، یہ کیفیت بنائیے گا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینے کی گلیوں میں داخل ہونا ہے، ہاں یہ وہی گلیاں ہیں، دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر کسی بڑی شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں، یہ آقا کی گلیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اب مدینے میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا، اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں، اب تو آج تو عید کا دن ہے نا، ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، آقا کو سفید رنگ پسند ہے، سفید رنگ کا لباس پہنے، میرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے، ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں، نبی پاک کو مسواک پسند تھی، مسواک بھی کر لیں، غسل کیجئے۔ اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے، اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تسبیح لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے، اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں، اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہے کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا، اس میں تو میں نے تو ایک گناہ کیے ہیں، ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلا لیا گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر بھر کی ہے، آقا جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، بد ہیں تو آپ کے ہیں، آقا کدھر جائیں آپ ہی کے تو ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے بلے رخ کدھر کریں، جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکیں، آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے۔ بس یہ باتیں ذہن میں لا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہوں تو دور سے مسجد نبوی کی رونق مینار وہ تم ہی کہو، وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا، درود پڑھتے پڑھتے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر امید بندھاتے بندھاتے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہ گناہگار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، نافرمان بھی ہوں، مگر آقا کے در نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا، اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون، شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے، ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اور اب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، نگاہیں نیچی رکھیے گا، اور اب اپنے گناہ یادتے ہوئے سبحان اللہ یہ لیجیے وہ گنبد خضرا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو تصویروں میں چوما تھا، خدا کی قسم کائنات میں اس سے حسین عمارت کوئی اور نہیں، یہاں ہر وقت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک کی بارگاہ میں اب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، گنبد خضرا کا دیدار کیجئے، اور آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیے، اور اب آگے چلتے چلتے باب السلام کی طرف
طرف جانا ہے، کیونکہ اب باب السلام ہی سے داخلہ ملتا ہے سنہری جالیوں پر مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے۔ باب السلام میں جب داخل ہو ادب و شوق کے ساتھ دروازے سے پہلے کچھ رک جائیے، گویا دل ہی دل میں آقا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے دربار میں حاضر، اجازت عطا فرمائیے، اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم مسجد میں داخل کرنا ہے، اور اب دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سبحان اللہ، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ سوچو تو صحیح، تصور یہ بنانا کہ رحمت للعالمین کا در ہے، رحمت للعالمین کے قدموں میں جا رہا ہوں، اے اللہ اب مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب دوئی تو سنت الاعتکاف پڑھ لیجئے گا، جب جب مسجد نبوی میں جائیں اعتکاف کی نیت کریں، وہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور اب سر جھکائے لرزتے دل کے ساتھ اب آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بعین ہی ہم نبی پاک کے بالکل بواجہ شریف کے سامنے پہنچنے والے ہیں۔ وہ سنہری جالیاں جن کو فقط تصویروں میں دیکھا ہے، آج آقا کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ جیسے ہی سنہری جالیوں کے قریب پہنچیں گے، ایک بڑا سا گول آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ چاندی کی کچھ کیلیں بھی ہیں۔ تقریباً یہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک چہرہ انور کیے جلوہ فرما ہے، اللہ اکبر، باادب سر جھکائے ہاتھ باندھے وہاں کھڑے ہو جائیں، اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب جس انداز میں آپ کو درود یاد ہیں، جتنے صیغے یاد ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم، درود پاک پڑھتے رہیے، اور جب درود پاک کی کثرت کریں اس کے بعد نبی پاک کو اپنا گناہگار کا سلام قبول فرمائیے۔ آپ کو کئی لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہوگا، اگر آج یہاں ایسے حاجی موجود ہیں جو اس سال حج پر جا رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک کے در پر جانا، آقا کی بارگاہ میں جانا، تو مجھ گناہگار کا، ہم گناہگاروں کا سلام بھی ضرور پیش کرنا، اور آقا سے کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن بار بار اسألک الشفاعت، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال، کیونکہ نبی پاک نے خود وعدہ فرمایا ہے نا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب آپ نے بار بار نہ ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، حضور بھکاری آیا ہے، شفاعت کی خیرات لینے آیا ہے، عرض کرتے رہیے گا، بار بار مانگیے گا، اور اب اپنے دل میں جو کیفیات ہیں، اپنے دل میں جو باتیں لے کر گئے ہیں، بہت کچھ بتانا بھی تو ہے نا آقا کو، بہت کچھ عرض بھی تو کرنا ہے، جو دل میں کیفیات ہیں، خدا کی قسم نبی پاک سامنے ہی جلوہ فرما ہے، یہ آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہاں ہم نبی پاک کو ان گندی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، مگر آقا ہماری طرف جلوہ فرما ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، پر یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اب آقا کو سنا ہے، آقا سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے، ارے ہم نے تو بھی بہت باتیں دل میں رکھی ہیں، بس پہنچ جائیں، پھر آقا کو بتانا ہے کہ آقا کس طرح دنیا والے درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں۔ بعض اوقات وہاں پر زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے، جو آہستہ دائی طرف آئیں گے تو اب آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مواجہ، ان کا روزہ نظر، ان کے روزے کے آپ سیدھ میں آ جائیں گے، ان کو سلام پیش کریں، السلام علیک یا خلیفہ المسلم، السلام علیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا مزید دائیں طرف آئیں گے تو حضرت عمر فاروق کا روزہ ہے، السلام یا امیر، السلام علیکم یا خلیفہ المسلمین یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تھوڑا سا مزید بائیں آ کر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کو سلام پیش کریں کہ اے نبی پاک کے یاروں آپ کو سلام، آقا کے وزیروں آپ کو سلام، عربی کے سلام بھی کتابوں میں لکھے ہیں، اور پھر دونوں سے عرض کیجیے گا کہ آپ کو نبی پاک نے ساتھ رکھا ہے، آپ تو آقا کے چہیتے ہیں، ہماری بھی بارگاہ میں کر دیں، ہمارے لیے بھی نبی پاک سے سفارش کر دیں کہ آقا ہمیں سچی غلامی میں قبول کر لیں، ہماری آج کی حاضری بھی قبول ہو جائے، ہمیں شفاعت کی خیرات بھی مل جائے، آپ جس طرح نبی پاک کے ساتھ مزار میں ہیں ایسی ہی سفارش ہماری بھی کر دیں کہ جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ اب وہاں بھی عرض سلام کرنا ہے، ان کو بھی ہمارا سلام پیش کیجیے گا جو یہاں محفل میں موجود ہیں، شیخین کریمین کو کیجیے گا، اور پھر باب البقیع سے آپ نے ادب و شوق کے ساتھ باہر آنا ہے۔ اب مشورہ یہ ہے، جتنے دن مدینے دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں حاضری، جب نماز پڑھنے جائے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں، ہم نے گئے انہی لیے ہیں، انہی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو گئے ہیں، اور سبحان اللہ ہو سکے مسجد نبوی شریف 40 میں ادا کر کہ وہاں مغفرت کے بعد ہر نماز پر بہت ساری نیکیاں ہیں۔ جیسے ہی آپ باب البقیع سے باہر نکلیں گے آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی جہاں ایک بہت خوبصورت قبرستان ہے، یہی
وہ جنت البقیع کا قبرستان ہے. اللہ اکبر. اپنے وطن کے قبرستان دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں. تو جنت البقیع کے اندر نہ جائیں, باہر سے ہی حاضری دیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب جب موقع ملے جنت البقیع میں جو صحابہ موجود ہیں, اولیاء اور مسلمان موجود ہیں, ان کو سلام پیش کریں, ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. اور اس کے بعد مدینے میں تو جگہ جگہ زیارتیں ہیں, مگر 2 خاص زیارتیں. مسجد قباء, سبحان اللہ, اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کی اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ہو سکے تو روزانہ صبح فجر پڑھنے کے بعد قباء جائیں اور وہاں اشراق چاشت ادا کر لیں. رات ہو سکے تو سید الشہداء کی بارگاہ میں, سیدنا حمزہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں جائیں. جنتی پہاڑ بھی وہیں پر ہے اور وہاں شہداء احد ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو ان کو آ کر سلام کرتا ہے یہ قیامت تک سلام کرنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں گے. تو ہمیں وہاں جا کر حاضری دینی ہے. تو بہرحال جتنے دن مدینہ پاک میں رہیں ان مبارک بارگاہوں میں جاتے رہیں, فضول وقت ضائع نہ کریں, چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں, مدینے کا احترام کریں, ادب کریں, شکوہ نہ کریں, شکایت نہ کریں. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائیں. ہم تو قابل ہی نہیں تھے مدینے جانے کے, مدینے پہنچ گئے بڑی بات ہے. جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہوں وہاں مجھ گناہگار کو بلا لیا, پھر شکوہ کیسا, شکایت کیسی. اور جناب مدینے میں رہیں, با ادب رہیں. اور جب آخری وقت ہو, وہاں سے رخصت کا وقت ہو, تو اب ایسے حاضری دینی ہے. کہتے نا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. مدینے سے واپس آ کر کیا زندگی ہے. صحیح کہا کسی نے کہ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں, ہم کیا مریں. ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں, ہم کیا مریں. آہ ایسی موت, ایسی زندگی اچھی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مدینہ پاک کی جو آخری حاضری ہے اس میں روتے روتے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. حضور سے پھر اجازت مانگنی ہے کہ حضور واپس تو جا رہا ہوں. پہلے تو التجا یہ کرنی ہے کہ حضور تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیری دہلیز پر ہی مر جائے. سیدی اعلیٰ حضرت خوب لکھتے ہیں نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کہ. مدینے میں بڑے جلدی کی زندگی, ہم مدینے قلب حیران کی تسکین وہی رہ, دل وہی رہی در پہ جبی چھوڑ آیا ہوں, دل و رہا ہو میرا سامان, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں سارا تو سامان, ہمارا تو سب زندگی اچھی. اب کی بار جائیں تو آقا اپنے قدموں میں, اور ہمارا آخری وقت وہیں گزرے. جنت البقیع ہمارا مدفن. بہت گناہ ہے دنیا, بڑے لوگ بھی بڑے عجیب, شاعر بڑی پیاری کہ دنیا والے زخم دیتے, زخمی دل کی دوا دیکھیں کہ شاید پھر آقا بلا لیں, پھر روتے روتے واپس آنا ہے. اور اب دل میں یہ کیفیات رکھنی مجھ پر, اب زندگی ان کی سنت کے مطابق گزاروں گا. اب نبی پاک کو ناراض نہیں, اللہ رسول کی فرما برداری کروں گا. علماء سے یہ پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں. علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھو حج کر کے آیا ہے اور نیک بن گیا ہے, گناہ چھٹ گئے ہیں, نیکی والے کام شروع کر دیے ہیں, تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا. اور جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا, وہی گناہوں کا سلسلہ, وہی حرام روزی. پھر ڈر ہے کہ ہمیں بدلنا ہے. حج مقبول کی نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ بندہ بدل جائے, حج مقبول عطا. ایسا سفر نصیب فرمائے کہ زندگی بدل جائے, ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں, رسول پاک کے پسندیدہ امتی بن جائیں, سچے عاشق رسول بن جائیں. اور اللہ بس بار بار ہمیں حرمین طیبین کا سفر نصیب, ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں, ساری مصیبتیں اور راہ میں جو آزمائشیں ہیں, کسی کے پاس پیسے نہیں, کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں, بڑے مسائل ہیں لوگوں کے, مگر جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بس پکارے جائیں, درود پڑھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. ہم نے دیکھا ہے اربوں پتی لوگ نہیں جاتے, اور بلاوا آتا ہے تو غریب بھی پہنچ جاتا. تو انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی آئے گا. اللہ ہم سب کو تو اپنے تصور میں سفر کیا ہے, اللہ حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.